اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے پارہ لن تنالو سورۃ النساء آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 13 کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، تلک حدود، ہا کو صحیح سے ادا کریں، حدود اللہ، لام کو پڑ کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس جگہ پہ وقف کرتے ہیں تا بنا ہوا ہے تو یوں پڑھیں گے تلک حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اسلام کو باریک پڑھیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، تا کو پڑھ کریں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، من تحتها الانہار، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، من تحتها الانہار خالدین فیہا، خالدین فیہا، وذالک الفوز العظیم، ذال کھڑا زبر ذا کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وذالک الفوز العظیم۔ آیت نمبر 14، ومن یعص اللہ، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، را کو پر کیجئے، وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ، عین صحیح سے ادا کریں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ہا جو بھی حلق سے حروف نکلتے ہیں اس کی ادائیگی میں تھوڑا توجہ سے صحیح سے ادا کریں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ تنوین کے بعد خا ہے، جگہ پہ اظہار ہوگا، غنہ بالکل نہ کریں، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اب دیکھیں یہ حروف حلقی نہیں ہے تو اس جگہ پہ تنوین کے بعد اخفا ہو رہا ہے، خالداً فیہا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ کیجئے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ آیت نمبر 14 مکمل ہوا۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 15، سورۃ النساء آیت نمبر 15 جو کہ چوتھے پارے میں ہیں، اور
اگر آپ ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے برائے مہربانی۔ جی دوستوں عزیزوں میرے محترم، ایک گزارش ہے آپ سے، چلیے سبق پڑھتے ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، فاحشۃ، واللاتی یأتین الفاحشۃ، یا اس جگہ پہ جھٹکا دیجئے، یأتین الفاحشۃ من نسائکم، نون ساکن کے بعد نون ہے، ادغام مع الغنہ کیجئے، من نسائکم فاستشہدوا، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، شہدوا، نون ساکن کے بعد شین ہے، اخفا کیجئے، واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچئے، فإن شہدوا فأمسکوہن، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، نون مشدد ہے، یعنی نون کے اوپر تشدید ہے، جس نون پہ تشدید ہو اس کو نون مشدد کہتے ہیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور نون مشدد کو کیا کرتے ہیں؟ اس پہ غنہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن شریف میں جب بھی نون اور میم مشدد ہو تو اس پہ غنہ ہوتا ہے۔ چلیے پوری آیت کو پڑھ لیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ آیت نمبر 16 سورۃ النساء، آیت نمبر 16۔ واللذان یأتیانہا، ذال کھڑا زبر، ذا نون زنی ذانی، واللذانی، ذال کھڑا زبر کو تھوڑا کھینچیں گے، واللذانی یأتیانہا، یا کے بعد یہ جو الف ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور جب بھی الف کے اوپر جزم ہو تو اس پہ جھٹکا ہوتا ہے۔ یأتیانہا منکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، منکم فآذوہما واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، فإن تابا وأصلحا، صاد اور حا، وأصلحا فأعرضوا عنہما، عین کو صحیح سے ادا کریں، حمزہ عین زبر فأعرضوہما ان اللہ کان توابا رحیما، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، اور لام سے قبل زبر ہے، یہ لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے قبل زبر ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، تو اس طرح پڑھیں
ان اللہ کان توابا رحیما، توابا رحیما۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیے، واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 17۔ نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کریں گے، انما التوبۃ، نون مشدد یعنی وہ نون جس پہ تشدید ہو، انما التوبۃ، مت تا کے اوپر جب آپ ملاتے ہیں کسی دوسرے حرف کو تو تھوڑی سختی کے ساتھ ملاتے ہیں، مشدد، تشدید اور مشدد اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کے اندر سختی ہو، تو تا کے اوپر تشدید ہے یعنی تا کے اندر سختی ہوگی اس کے ملانے میں، تو میم تا زبر مت، انما التوبۃ، انما التوبۃ علی اللہ، لام کو پڑھ کریں، علی اللہ للذین یعملون السوء، یعملون السوء، عین کو حلق سے صحیح سے ادا کریں، یا اگر تھوڑی سی بلا پرواہی ہوگی تو یہ حمزہ سے بدل جائے گا، یا ہو جائے گا یا، اور یا بالکل غلط ہو گیا، یہ حمزہ ہو گیا، یعملون السوء، سوء یہ مد متصل ہے، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسے مد متصل کہتے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون، تنوین کے بعد ثا ہے، اس جگہ پہ آپ اخفا کریں، اور میم مشدد ہے، اس جگہ پہ آپ غنہ کریں، تو یوں پڑھیں گے بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، من قریب فاولئک، اور تنوین کے بعد بھی فا ہے تو اس جگہ پہ بھی اخفا ہوگا۔ دیکھیے نون ساکن یعنی وہ نون جس پہ جزم ہو، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف اخفا ہوتے ہیں، جس کو نورانی قاعدہ میں نے بتایا ہے، نورانی قاعدہ کا پلے لسٹ ہے، اس میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ 15 حروف اخفا جب آوے تو ناک میں آواز لے جا کر کے اسے گنگناتے ہیں، جیسے اردو میں اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پنکھا، پنکھا تو ناک میں آواز جاتی ہے نا، پنکھا، تو اسی طریقے سے اسی کو اخفا کہتے ہیں، یعنی اخفا کے معنی چھپانا، نون اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، من قریب فاولئک مد متصل ہے، یتوب اللہ، لام کو پڑھ کریں گے، لفظ اللہ، لفظ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے، بہت سے لوگ کہیں گے یہ دیکھو اللہ، یہ اللہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ لفظ اللہ ہے، یعنی اللہ کا نام یہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو لام ہوتی ہے نا، تو اس لام سے قبل والا جو حروف ہوگا، جیسے یہ با ہے اس سے قبل والا حروف، تو لفظ اللہ کے لام سے قبل والا جو حروف ہے اس پہ جب زبر اور پیش ہو تو اس کو پڑ کر کے، یعنی اس کی ادائیگی میں، لام کی ادائیگی میں منہ بھر کے آواز نکلتی ہے، اور اگر اس سے قبل والے حرف پہ زیر ہو تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پیش کی مثال ہو گئی اور یہ زبر کی مثال ہے، تو دونوں کو آپ باریک کر کے نہیں بلکہ پڑ کر کے پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے قبل جب زیر ہوگا تو اسے باریک پڑھیں گے، تو اس جگہ پہ پڑ پڑھیے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ، یہ بھی پڑ کر کے پڑھیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تنوین کے بعد ہا ہے، تو
تو یہ جو ہا ہے اسے حرف حلقی کہتے ہیں، یعنی حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی آوے تو اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کا مطلب نون اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اخفا کا اپوزٹ اظہار، ٹھیک ہے، اخفا میں چھپانا اور اظہار میں ظاہر کرنا۔ تو اس جگہ پہ یوں ادائیگی ہوگی علیمن حکیما، علیمن حکیما۔ اور دیکھیے دو زبر پہ دو زبر کے اوپر جب بھی آپ وقف کرتے ہیں تو اس وقت حکیم نہیں بولیں گے بلکہ الف سے بدل دیں گے۔ تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے۔ تو کیا ہوگا؟ حکیمن تھا، وقف کی حالت میں حکیمہ ہو جائے گا، حکیمہ۔ تو جہاں جہاں بھی دو زبر کے بعد وقف ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اور اس لیے زائد ایک الف لکھ بھی دیتے ہیں۔ دیکھیے الف لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، رحیمہ الف لکھی ہوئی ہے، یہ سبیلہ ہے، یہ جگہ پہ بھی الف ہے۔ تو یہ جو سورۃ النساء ہے اس میں زیادہ تر تنوین یعنی دو زبر کے اوپر ہی وقف کیا گیا ہے، تو یہاں پہ ہر جگہ پہ لوگ پڑھنے میں عام طور سے غلطی کر دیتے ہیں۔ تو حکیمن کے اوپر جب وقف ہوگا تو کیا ہوگا؟ حکیمہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 مکمل ہوا۔ اب آیت نمبر 18 پڑھتے ہیں، اور آج کے سبق کا یہ اخیر آیت ہوگا، آیت نمبر 18۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، وَلَيْسَتِ تشدید ہے نا، سختی سے ملائیں گے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ زال یا زی کو تھوڑا سا کھینچے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس جگہ پہ جیم بنا ہوا ہے تو یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ، حتیٰ یہ تا کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کے تھوڑا سا پڑھیے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تا لام پیش تل، حمزہ کھڑا زبر آ، إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وقف کر سکتے ہیں، تا بنا ہوا ہے تو یوں ہوگا وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک، واو نہیں پڑھیں گے، جہاں بھی قرآن شریف میں یہ لفظ آئے تو اس کی واو کو نہیں پڑھتے۔ اولئک اعتدنا لہم، حمزہ عین زبر پہلے حمزہ کی آواز نکلے گی پھر عین کی آواز، اعتدنا لہم، دال میں قلقلہ کیجئے، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما۔ تنوین دو زبر ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، عذابا علیما۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء آیت نمبر 18 تک یہ ہوا ہے آج کے سبق میں، اور یہ جو چوتھا پارہ ہے، پارہ لن تنالو، انشاءاللہ آنے والی جو آپ کی ویڈیو ہوگی یعنی کل کی ویڈیو ہوگی اس کے اندر یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ پانچواں پارہ والمحصنات یہ شروع کیا جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ الف لام میم سے یہ 4 پارے یعنی پورے 4 پارے مکمل کروائے، اور اس کے علاوہ مزید عامہ پارہ بھی پورا پڑھایا جا چکا ہے، تو اس کو اگر جوڑ لیتے ہیں تو 5 پارے کے سبق ایک ایک صفحہ کر کے مکمل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کا ساتھ ملتا رہا، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ملتی رہی، تو انشاءاللہ جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے پورے قرآن شریف کا سبق پڑھایا جائے گا۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔